اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا تھا، جلدی سے جواب دے دیتا ہوں۔ بعض غیر مقلدین اس بات پہ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ بھائی کسی ایسے انسان کی دعا کسی مردہ کے لیے قبول نہیں ہوتی جو انسان اس کے باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو یا اس کی بیٹی بیٹا نہ ہو، تو صرف اولاد کی دعا گویا ان کا کہنا ہے کہ وہ ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، باقی کسی اور کی چیز جو ہے وہ کسی کے لیے پہنچتی نہیں ہے ایمان والے کے لیے۔ حالانکہ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ یاد رکھیے گا الجامع الصغیر میں صحیح روایت ہے، کم از کم حسن درجے کی روایت ہے، الجامع الصغیر حدیث نمبر 8419 حدیث نمبر، اس میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا کسی جو مغفرت طلب کرتا ہے، کسی ایمان والی عورت یا ایمان والے مرد کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اپنے کسی جو ہے گزرے ہوئے اپنے کسی اسلامی بھائی یا بہن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ اس کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے جو دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی واضح روایت ہے، لیکن یہ غیر مقلدین در حقیقت حسن اخلاق سے مسلمانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا حقیقی جو ہے ان کا سارا لب لباب ان کا منصوبہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ حقیقی دین سے دور ہو جائیں۔ یہ غیر مقلد یہی چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں آج ہمارے بھی ایک رشتہ دار آئے تو کہنے لگے بھائی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا کوئی کہتا ہے یہ فلاں مر گیا میرا رشتہ دار اس کے لیے دعا کرے، میں کہتا ہوں میں کیوں کر دوں، میں تو نہیں جانتا تو وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ ارے بھائی وہ آپ سے کیوں یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کر دو اس کے لیے۔ بھائی چلو آپ سے محبت کرتا ہے جبھی تو کہہ رہا ہے نا بھائی، تو اگر آپ دعا کرو گے کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے تو اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ حدیث ہے الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے، یہ 8419 حدیث نمبر، کم از کم حسن درجے کی روایت ہے۔ تو واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی اور مرد کے لیے مغفرت کی دعا۔ کتنی واضح بات ہے۔ تو وہ تو آپ کو ایک طریقے سے نیکی کمانے کا موقع دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کیوں کروں، میں تو جانتا نہیں وہ کیسا تھا۔ ارے یہ تھوڑی کہہ رہا ہے وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، آپ سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے آپ دعا کر دو بھائی، یہ اتنی سی بات ہے۔ لیکن غیر مقلدین اپنی غیر مقلدیت کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پورے مسلمانوں کو بد اخلاق کر دیا جائے، ایسی باتیں کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے جو شرح موطا فی القبور میں موجود ہے، جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، شرح موطا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی موجود ہے کہ امام سیوطی علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لے کے آیا ہے اس میں احوال موطا فی القبورہم، اس میں آپ لے کر آئے ہیں شرح صدور فی الاحوال موطا فی القبور، کتاب کا نام یاد رکھیے، شرح صدور فی الاحوال موطا فی القبور، یہ امام سیوطی علیہ رحمہ کی روایت کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑے قدیم محدث۔ تو آپ یہ حدیث لے کے آئے اپنی اس کتاب شرح صدور میں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مومن بھائی، جب تمہارا کوئی ایمان والا بھائی، کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو نا تو جب وہ اٹھے گا نا تو یہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گناہوں سے دھل کے اٹھے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا ایمان والا امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب وہ اٹھے گا قبر سے تو وہ پاک ہو کے اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس کے اہل ایمان بھائیوں نے دعا کی ہوگی، مسلمانوں نے اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، اللہ جو گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ حدیث ہے باقاعدہ شرح صدور میں امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب میں، محدث السکہ محدث ہے امام سیوطی علیہ رحمہ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی ایمان والا امتی قبر میں جاتا ہے تو گناہ گار جاتا ہے، جب اٹھے گا تو گناہوں سے پاک اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے اس کے اہل ایمان بھائی دعائیں کرتے ہوں گے، مسلمان اس کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اپنے گزرے ہوئے مسلمان بھائی کے لیے، تو اس کو گناہوں سے اللہ پاک کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ سوچنا چاہیے آپ جیسے غیر مقلد۔ اللہ کے نبی ہمیں اچھے اخلاق دے کے گئے اور آپ لوگوں کو بد اخلاق بنا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔